ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ جنت کی نعمتوں میں جائیں گے، نافرمان لوگ جہنم میں جائیں گے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار. اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اور فاسق فاجر یہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہ. جنہوں نے ایمان مضبوط بنایا، اعمال کو اچھا بنایا، اور بھائی ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بالکل صاف بات اللہ نے فرمائی. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اللہ فرماتے ہیں ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا فرما بردار ہے ایک نافرمان ہے، تو باپ کا معاملہ دونوں کے ساتھ برابر ہوتا ہے؟ تو فرما بردار نافرمان برابر نہیں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا، تم ایسے فیصلے کرتے ہو، وہاں جا کے جو سب برابر ہو جائے گا؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں سب برابر ہے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بچ کے نکل جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوگا، یہ بچ نہیں سکے. نمازی بے نمازی وہاں برابر نہیں ہوں گے، فرما بردار نافرمان وہاں برابر نہیں ہوں گے، مجرم اور متقی وہاں برابر نہیں ہوں گے. جو ایمان والے اعمال والے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو نافرمان ہیں گناہ کیے ان کا ٹھکانہ جہنم. ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچے اور جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. انبیاء کی بعثت کا مقصد کہ سارے انسان جہنم سے بچے، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. اب انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دی. یہ تبلیغ میں نکلنا، یہ 4 ماہ، یہ چلہ، یہ کس لیے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے کہ ہماری اصل ذمہ داری کیا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، یہ ہے ہمارا کام. تو بھائی سب نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. یہ جذبہ ہونا چاہیے. دیکھو نا آج جذبہ کیا ہے لوگوں میں؟ ڈاکٹر بننے کا، وزیر بننے کا، افسر بننے کا، مالدار بننے کا. نہیں، ہمارا جذبہ کیا ہو؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، یہ جذبہ ہو بھائی. ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے. یہ تھا صحابہ کا جذبہ، یہ تھا صحابہ کا جذبہ، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ جئت بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیاء. میں ایسی قوم لے کر آیا ہوں، میں ایسا لشکر لے کر آیا ہوں جو اللہ کے راستے میں مرنے کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم زندہ رہنے کو محبوب رکھتے. ایسی قوم لے کر آیا ہوں. صحابہ کا یہ جذبہ تھا کہ ہماری جان اللہ کے راستے میں چلی جائے.
لیکن کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند، دین میں کمی نہ آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہوگا۔ آج کوئی دکان کی فکر میں، کوئی دفتر، کوئی کاروبار، کوئی گھر کی فکر میں، بچوں کی فکر میں، جہیز کی فکر میں، شادی کی فکر میں، تنخواہ کی فکر میں، اور نہیں، یہ کیا فکر ہے؟ تمہاری فکر کیا ہو؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں۔ ادھر دل دماغ لگے، ادھر دل دماغ لگے، ادھر سوچ لگے، تو سب کی یہ نیت ہو کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ آسان ہے۔ جتنا ہمارے یہ ساتھی ہیں، پہلا کام کرنے کا کیا ہے کہ کیا بنے؟ داعی بنے۔ کیا بنے بھائی؟ دعوت دو۔ ہمیں نکل کر کیا سیکھنا ہے؟ دعوت سیکھنی ہے۔ داعی بن کے زندگی گزارو بھائی۔